Please subscribe our channel, press the bell button and like and share. مشغول ہے، ہم شامل ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ طیب ہو جائے۔ سب سے پہلی شرط، سب سے پہلی قسم، پہلے میں سود کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سود کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں قرضے کی شکل کے اندر، کوئی مالی چیز جس کے اوپر آپ کا قبضہ ہے یا آپ کی ملکیت ہے۔ اگر کسی کو 1000 روپے آپ ادھار دیتے ہیں اور واپس لینے پر اس سے مزید اضافی مال لیتے ہیں کہ بھائی میں تیرے کام آیا، میرا پیسہ تیرے کام آیا، لہٰذا میرا یہ کاروبار ہے، آپ مجھے واپسی کے اوپر اس کے اوپر ٹیکس دیں، جرمانہ دیں، اس کا نام سود ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کسی کو قرض دو تو اللہ کی رضا کے لیے دو، اور اللہ کی رضا کے لیے دیے ہوئے قرض پہ اللہ اجر دیتا ہے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ لیکن مسلمان کو یہ سارا پتہ ہونے کے باوجود مال کی حبس، مال کی لالچ اس بات کے اوپر مجبور کرے تو پھر وہ تیار ہو جائے کہ وہ جنگ کر رہا، اور کس کے خلاف؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو قرض دیتا ہے، ادھار دیتا ہے، اس کی مجبوری کے اوپر اس کے کام آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جسمانی لحاظ سے کسی کی معاونت کرتا ہے، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، عرش والا رب اس کی مدد کے لیے لگا رہتا ہے۔ کسی کی مدد کو معمولی نہ سمجھا کرے۔ اللہ کے رسول دعا دیا کر، اللہ مات من عطا منی وسقی من سقانی۔ اللہ نبی علیہ السلام کو جب کوئی پانی پلاتا، کھانا کھلاتا، آپ دعا کیا کرتے، اللہ اس کو اپنے خزانوں سے پلا، اس کو اپنے خزانوں سے کھلا، جو تیرے بندوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے اللہ کتنی عظیم ذات ہے، تیری نیکی پہ اللہ کتنے اجر عطا فرماتا ہے۔ صحیح المسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جب قرض دیتا ہے اور رب کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جتنا اس نے اپنے مسلمان بھائی کو قرض دیا ہے اتنے پیسے روزانہ اس کی طرف سے صدقہ ادا کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس غرض سے دیے جائیں کہ اس سے مجھے واپسی پہ زیادہ ملے، واپسی کے اوپر میرا فائدہ ہو جائے، تو یہ سود ہے، یہ گناہ ہے، جس کی موجودہ صورتحال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قسطوں کے حوالے سے ایک آدمی کے اندر پہنچ نہیں ہوتی، اور ہمارے معاشرے کے اندر آج ہر بندہ شوقین ہے کہ اس کے پاس بڑی اسکرین والا موبائل ہو یا اچھی گاڑی ہو، اس کی ٹھاٹ باٹ نظر آئے، حالات جتنے بھی تنگ ہو، لیکن اس کو ایسا دانہ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اس برائی کے اندر ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ ایک چیز ہے وہ گاڑی 40,000 کی ہے، لیکن قسطوں کی وجہ سے اس کا ریٹ 60,000 ہے۔ یہ 40,000 روپے اس کی مجبوری سے پیدا اٹھایا جا رہا ہے۔ موبائل 15,000 کا ہے،
اور قسطوں پر اس سے 20,000 وصول کیا جا رہا ہے، تو عزیز بھائیوں ہم سستی چیز لے لیں، لیکن وہ لیں جو ہماری پہنچ کے اندر ہو، نہ تو ہم اپنا مال کا نقصان کریں نہ ہم اپنا ایمان کا نقصان کریں۔ دونوں چیزوں کا نقصان ہے، مال بھی زیادہ چلا جاتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس چیز سے رک جائیں، باز آ جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرنا منع ہے، ان بیعتین فی بیعت، ایک چیز کا ڈبل ریٹ، دو قیمتیں، ایسا اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اگر جناب نقد لوگے تو اتنا ہے، ادھار لوگے تو اتنا ہے، تو یہ کتنی قیمتیں ہوئی؟ 2 قیمتیں ہوئی۔ اگر بعض علماء اجازت بھی دے تو لیکن مسئلہ مشکوک ہے۔ اکثر علماء اس کو سود کے زمرے کے اندر لیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں تاکہ ہم اپنا ایمان بھی محفوظ رکھ سکیں اور اپنا مال بھی محفوظ رکھ سکیں۔ اور سود کے متعلق ایسے ہیں انسان جو سود کھاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، زنا کرتا ہے جو انسان سود کھاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ ایک سودے میں 2 سودوں سے منع فرما دیا۔ اور تیسری چیز بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے، بینک اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے اندر میرا فائدہ ہے، میرا مال رکھا ہوا ہے، اس کے اندر سیونگ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر مجھے فائدہ ملے گا۔ وہ سود سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہ فائدہ اٹھانا ہی سود ہے اور بہت کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ بعض علماء تو کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنا مال بینک کے اندر نہ جمع کرائیں تاکہ وہ ہمارے مال سے فائدہ اٹھا کر سود کو مزید نہ بڑھا سکے۔ اس لیے عزیز بھائیوں ہم ہر حال کے اندر اس بات سے ڈرے، خوف زدہ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن اگر ہم نے حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہ کی، حلال حرام کا خیال نہ کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حرام سے پلا اور حرام کے اوپر پرورش پائی، کل قیامت کے دن اس کا حقدار، اس کا جسم جہنم کی آگ کا حقدار۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن انسان جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہ اپنے قدموں کو ہلا بھی نہیں سکے گا۔ سب سے پہلے اس کی عمر کا سوال، ان عمرہ، اے انسان تجھ کو میں نے عمر دی تھی، اس عمر کو تو نے کہاں ضائع کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی خوشنودی کے اندر، اللہ کی رضا کے لیے قیام اور سجود کے اندر، لمبے لمبے قیاموں کے اندر، یا فلموں گانوں اور ڈراموں کے اندر ضائع کیا؟ تو اگر فلموں اور ڈراموں کے اندر فحاشی، بدماشی، عیاشی کے اندر گزارا تو یقیناً اللہ کی گرفت پکڑ سخت ہے
اور ہر چیز اللہ کے علم کے اندر ہے. اگر ہم چھپانا چاہیں گے بھی تو ہماری عمر کا کوئی ریکارڈ اللہ سے چھپ نہیں سکے. اور پھر اللہ باقاعدہ انسان کی جوانی کے متعلق کسی کو داڑھی کا کہہ دے تو کہتا ابھی تو میں ذرا جوان ہوں، جب ذرا بڑھاپے کے اندر شفٹ ہوں گا تب داڑھی رکھوں گا، پھر نماز پڑھوں گا، پھر روزے رکھوں گا، پھر قرآن کی تلاوت کروں گا، پھر میں مسجد کی رونق بنوں گا. اگر اللہ نے تمہیں بڑھاپے تک جانے کی مہلت نہ دی تو کیا اللہ تجھے اس بات کے اوپر رخصت دے گا؟ جوانی کے بارے میں باقاعدہ سوال ہوگا کہ میں نے قوت والے جسم کے مرحلے کے اندر تمہیں داخل کیا، تو نے کوئی لمبا قیام کیا، سجدے کیے اور پیچھے نماز تراویح کے اندر کھڑا ہو کر قیام سنا؟ عزیز بھائیو، یہ سارے سوال ہم سے ہونے ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا. ہم نے اللہ کے کٹہرے کے اندر کھڑے ہونا ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پیاری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ 7 بندوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا، اور ان کے اندر ایک ایسا فرد بھی ہے جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے. اللہ اس کی عبادت سے، اس کے تعلق اور وابستگی سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ جوانی کی عبادت محلے میں، بازاروں کے اندر، گانے اور فلموں کے اندر گزارنے کی بجائے میری عبادت کے اندر گزار رہا ہے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں کل قیامت کے دن جب میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت اس بندے کو بھی میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں. اس لیے عزیز بھائیو، اگر ہم جوانی کے مراحل سے گزر رہے ہیں تو اللہ کی اس آفر کی قدر کریں، اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں اور حلال حرام کی تمیز کریں اور اللہ کا مطیع و فرما بردار بنائیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اللہ کہیں گے اپنے ہاتھوں سے، اپنے مضبوط جسم سے مال کمایا، لیکن بتا وہ تو نے حلال کمایا یا حرام کمایا؟ کئی بینک کے اندر ملازم کام کرتے ہیں، ہم تو جی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہمیں سود سے کیا لین دین، ہم نے کون سا سود کو منہ کے اندر ڈالا ہوا ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمارا کام ہے، ہم اپنی محنت لیتے ہیں. نہیں بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کے اوپر تعاون کرنے والا، سود لکھنے والا، سود کے اوپر گواہ بننے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں. یہ نہیں ہوگا کھانے والے کو تھوڑا، لکھنے والے کو زیادہ، یا لکھنے والے کو زیادہ تھوڑا، نہیں، برابر کے گنہگار ہیں، برابر کے حرام کما رہے ہیں. آج وقت ہے اگر ہم سود سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے، اللہ ہمارے رزق کے اسباب ہمارے سامنے پیش فرما دے گا. لیکن اگر حرام پہ ڈٹے رہے، مجبوری ہے، کھانا تو ہے، بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے، اگر اس واز کے اوپر، اس فہم کے اوپر ہم چلتے رہے تو ہمیں یہی ملے گا. لیکن اگر دلیری کے ساتھ حرام کو ترک کر کے حلال کے رستے کے اوپر چلیں گے، رستے اللہ مہیا کرتا ہے، رزق اللہ کے اختیار کے اندر ہے. رزق کا اختیار اگر بندوں کے ہاتھوں کے اندر ہے تو پھر تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کی محتاجگی کی ضرورت ہے.
لیکن اگر رزق کا خالق اور مالک اللہ ہے تو پھر اللہ کے لیے ہمیں ہر حرام طریقہ چھوڑ کر خالی ہاتھ ہو جانا چاہیے. آگے اللہ ہمیں رستے دے گا، کاروبار دے گا، عزت دے گا، رزق دے گا، اور ایسا رزق دے گا اگر کم بھی ہوگا تو اس کے اندر اللہ کے فضل سے برکت ہو. ظاہری طور پہ نہ دیکھا کرے کہ یار اتنا مال ادھر ہے، ادھر جناب بینک کے اندر مجھے 50,000 مل رہا ہے، ادھر ڈیوٹی کروں گا 15,000 ملے گا، تو یہ کوئی مقابلہ نہیں، آدھ سے بھی زیادہ کم ہے. عزیز بھائیوں، ممکن ہے کہ وہ سود کا مال تیری دوائیوں کے اندر چلا جا رہا ہو، تیری نجائز ضرورتوں کے اندر خرچ ہو رہا ہو، اور یہ تیرا 15-20 ہزار اللہ دوائیوں سے بچا دے، مصائب مشکلوں سے بچا کر تجھے اس 15-20 ہزار کے اندر ہی اللہ سخی اور غنی بنا دے. اس لیے یہ سوال کا جواب دینے کے بعد تیرے اور میرے قدم ہل سکیں گے. حضرت صاحب اتنا مال تھا کہاں سے کمایا؟ یتیموں کا مال تو نہیں تھا، سود کا مال تو نہیں تھا، تیرے بھائی کا نجائز پیسہ تیرے مال کے اندر شامل تو نہیں تھا، تیری بہن کا حق تو نہیں تھا. یہ ساری چیزوں کو ہم نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے. اور پھر اگلا سوال، مال تو حلال کما لیا، لیکن آگے خرچ بھی حلال جگہ پہ کرنا ہے. یہ ایک سوال ہی، دوسرا سوال بھی ہے، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا؟ اگر حلال کمایا، جی میرا پیسہ بڑا خون پسینے کا ہے جی، اس کے اندر میں نے ایک لقمہ بھی، میرے ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں، لیکن اگر یہ تیرا پیسہ کیبل کے بل بھرتا رہا، اگر تیرے بیٹے کا ان پیسوں سے نیٹ چلتا رہا اور وہ گند دیکھتا رہا تو تجھ سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا. کما تو حلال لیا تھا لیکن اس کو استعمال بھی حرام رستے پہ کرنا تھا. حلال رستے پہ اس کو استعمال کرنا تھا، حرام رستے پہ استعمال نہیں کرنا تھا. اس لیے عزیز بھائیوں، جتنا وقت ملا ہے، مال تو اتنا ملنا جتنا اللہ نے مقدر میں کیا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، لیکن کوشش کریں کہ جتنا ملے حلال کا ملے، اور خرچ کرتے وقت سوچ سمجھ کر خرچ کریں. یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں میرے لیے فائدہ بخش ہو، میری آخرت کی بربادی اور تباہی کا سبب نہ بنے. علم کے بارے میں سوال ہوگا، میں نے تجھے علم دیا تھا، اس پر تو نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اب یہ صرف مولویوں سے نہیں سوال ہوگا، مطلب بازی اس کے مخاطب تو صرف مولوی ہیں. اور بھائیوں، جمعوں کے اندر، خطبوں کے اندر، دروس کے اندر آپ نے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا، آپ اس فرمان کے محافظ ہیں. اس فرمان کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر عمل نہ کیا تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ اللہ، ہم نے تیرے پیغمبر کا، تیری قرآن کا فلاں مقام سنا، ہمارے لیے اس کے اندر فلاں حکم تھا، لیکن عمل نہ کیا تو پھر جواب دینا پڑے گا. عمل کر لیا تو اللہ کے فضل سے یہ سوال ہی نہیں ہوگا. اس لیے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی حدیث ملے اس کے اوپر فوراً عمل کرے. نبی علیہ السلام کی دعا ہے ایسے شخص کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو میری حدیث کو سنتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس حدیث کو آگے پھیلاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ خوش و خرم رکھے.
کون دعا دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ نے دنیا آخرت کے اندر اس کو عزتوں سے ہی نوازا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے، تو اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا مفسر بنا دیا. آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، آگے اس کا علم پھیلاتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے اللہ ایسے بندے کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. اس لیے عزیز بھائیوں، ہم دھوکے کے اندر نہ آئیں، فریب کے اندر نہ آئیں. جی یہ بیمہ پالیسی ہے، آپ پیسے جمع کراتے جائیں، آپ کو کوئی حادثہ ہو جائے گا، آپ لاکھ روپے 2 لاکھ روپے حادثے کے اندر پیسے نہیں بھر سکتے، یہ کمپنی آپ کی معاونت کرے گی، لہٰذا آپ پیسے جمع کراتے رہیں. عزیز بھائیوں، یہ ساری سود کی شکلیں ہیں. یہ صرف اور صرف مسلمان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، مسلمان کو پردے اور اندھیرے کے اندر رکھا جا رہا ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے شفا اللہ دیتا ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو اللہ اسباب پیدا کرتا ہے. انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. مت ایسے کھیل کے اندر کود جائے جس کے اندر ہماری جان کا بھی نقصان ہو، ہمارے ایمان کا بھی نقصان ہو اور ہمارے مال کا بھی نقصان ہو. تو اللہ رب العالمین ہمیں ایک ایک حلال کا لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کے قطرے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. جب تک ہم زندہ اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، موت آئے اللہ شہادت اور ایمان کی دے، اور ہمیں کوشش محنت کے ساتھ حلال کمانے کی توفیق دے، چاہے وہ کم ہو تھوڑا ہو لیکن اللہ حلال دے، اور حرام جتنا بھی زیادہ ہو اللہ ہمیں اس کی طرف دیکھنے سے بھی محفوظ فرمائے، کھانے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہر حال کے اندر ہمیں دین کے ساتھ مل کر دین کے اوپر عمل پیرا ہو کر اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو قسطوں کے اندر ہر بندہ تقریباً ملوث ہو چکا ہے، ہر بندہ اپنا اچھا موبائل لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے قسطوں پہ لے لیتا ہے، زیادہ پیسے بھرتا ہے. موٹر سائیکل لینی ہوتی ہے، وہ بھائی چلتی چلاتی لے لیں، کم لے لیں، لوگوں کی باتیں سن لیں، لیکن اپنے آپ کو سود کے اندر ملوث نہ کریں، اپنے مال کو ضائع نہ کریں، اپنے ایمان کا نقصان نہ کریں. اللہ رب العالمین ہمیں حلال کمانے کی، حلال جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق دے. حرام کمانے سے، حرام جگہ پہ خرچ کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام